السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ بیٹا بیٹھو 1 منٹ۔ بیٹا کیسی چل رہی تمہاری پڑھائی؟ جی ابو ٹھیک چل رہی ہے۔ بیٹا بچپن سے اب تک میں تمہارے ساتھ ایک باپ کا ہی نہیں بلکہ ایک دوست کا کردار بھی نبھاتا آیا ہوں۔ بیٹے میں تمہارا ابو ہوں، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، لیکن آج جو میں نے دیکھا تو یہ احساس میرے اندر جاگا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کیا کمی کر دیا تمہاری تربیت میں اور کیا خامی رہ گئی میری طرف سے تمہاری تربیت میں۔ کس سے چھپاتے ہو تم لوگ؟ مجھ سے؟ گھر والوں سے؟ شاید کامیاب بھی ہو جاؤ، لیکن اللہ سے؟ کیا اللہ کا خوف نہیں تمہارے دل میں؟ بیٹا یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، ہم اس میں ایک مسافر کی طرح ہیں۔ جی ابو میں کچھ سمجھی نہیں۔ بیٹا یہ جو تمہارا برقع ہے جو تمہیں بری نظروں سے بچاتا ہے، یہ گویا ایسا لگ رہا ہے اسے لپیٹ کر کہیں رکھ دیا گیا تھا اور ابھی ابھی نکال کر پہنا ہے، جبکہ تم نے صبح سے اسے پہن رکھا ہے۔ اب تم سمجھ رہی ہو نا میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ابو۔ بیٹا یہ جو حجاب ہے یہ ایک سیپ کی طرح ہے، جس طرح سیپ کے اندر موتی محفوظ رہتا ہے، ٹھیک اسلام نے اسی طرح عورت کی حفاظت کے لیے یہ دیا ہے، اور اسلام نے عورت کو ایک زیور کی طرح ایک موتی کی طرح سمجھا ہے، اسی لیے اس کو جو یہ حجاب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے میں حجاب کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا فی الوقت۔ اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری سورت تمہارے لیے اتاری ہے، سورہ نساء کا مطالعہ ایک بار ضرور کر لو۔ جی ابا۔ اور ہاں جو وہ گریٹنگ کارڈز وغیرہ لے رہی تھی، اگر وہ کسی سہیلی وغیرہ کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی اور مقصد کے لیے لے رہی ہو تو بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں ڈانٹ ڈپٹ کر ان ساری چیزوں سے دور رہنے کی تاکید کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہارا ایک اچھا دوست بھی ہوں اور تمہارا کبھی برا نہیں چاہوں گا۔ بیٹا یہ جو ساری چیزیں ہیں بے بنیاد چیزیں ہیں، ڈھکوسلا ہیں، دھوکہ ہیں، یہ عمر کے ساتھ آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اپنی عزت اور دامن پر بدنما داغ ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین نے ایسے بےہودہ رشتوں سے منع فرمایا ہے جو انسان کو گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ابو۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے شیئر کرنا، تمہارا باپ ہوں میں، زندگی کی اونچ نیچ دیکھا ہوا ہوں۔ اکثر تم جیسے بچے اپنے ہم عمر سہیلیوں کے پاس ان مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی سوچ بھی چونکہ محدود ہوتی ہے اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح تمہاری سوچ ہے، اس لیے وہ حل نہیں کر پاتے ہیں، اس میں برائی کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہاں ایسا کوئی تمہارا دوست ہو جو تمہاری دین اور دنیا دونوں کی بھلائی چاہتا ہو اور اس کو تم شیئر کرو تو کوئی حرج نہیں۔ خیر اب تم جاؤ، لیکن میری باتوں کو ذرا دھیان میں رکھو۔ ٹھیک ہے ابو، لیکن میں نے وہ کارڈ اپنی سہیلی ممتاز کے لیے لیے تھے۔ خیر ٹھیک ہے اب تم جاؤ، لیکن ایک بات اور، آئندہ کبھی ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے تو میں تم سے ایک باپ کی حیثیت سے بات کروں گا، کسی دوست کی حیثیت سے نہیں۔ آج کل کے بچوں کی تربیت کرنا بھی ایک بڑا کام ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھے۔